بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ 1992 کی بات ہے جب پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ میرا نام ارباز ہے اور اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میں ایک ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتا تھا۔ مل کے اندر ہی ہم رہائش پذیر تھے اور ایک بڑے کمرے میں ہم 6 دوست رہتے تھے۔ ہم سب کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ہم میں سے ایک لڑکا جس کا نام عمران تھا، وہ بہت عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی عمر تقریباً 23 برس، جسامت بہت پتلی، ناک حد سے زیادہ لمبی اور موٹی اور رنگ سیاہ تھا۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کبھی کبھار میں بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ عمران بہت اچھا لڑکا تھا، سب کی باتیں سن کر ہنس پڑتا، کسی کی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ اس وقت ہم عمر کے اس حصے میں تھے جس میں غلط درست کا کم ہی پتہ چلتا ہے، اسی لیے عمران کو چھیڑنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن عمران کی عدم موجودگی میں ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک وہ کمرے میں آ گیا۔ اس وقت اس کی ناک کے بارے میں شغلی باتیں کر رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر شرمندہ اور پریشان سا ہو گیا۔ آج پہلی بار میں نے اس کے ماتھے پر شکنیں دیکھی اور اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے مجھے غصے میں کہا، ارباز، تم نے اچھا نہیں کیا، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ میں نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی مگر اس کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ پھر میں نے مکمل طور پر اس سے مذاق اڑانا چھوڑ دیا اور دوستوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا رہا۔ میں نے تلافی کی غرض سے اسے باقاعدہ اپنے گھر کھانے کی دعوت بھی دی اور بہت خدمت کی، مگر اس کے باوجود میں اسے مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملازمت چھوڑ گیا۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ کٹ گیا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ اس کا تعلق ریگستان کے کسی علاقے سے تھا، مگر اس کے مکمل ایڈریس سے میں لا علم تھا۔ پھر میری ملازمت محکمہ اوقاف میں ہو گئی اور میں نے فیکٹری چھوڑ دی۔ وقت گزرتا رہا اور میں عمران اور دیگر دوستوں کو رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً بھول گیا۔ 2009 میں جب پاکستان T20 ورلڈ کپ جیتا، اس کے کچھ دن بعد ڈاکیہ مجھے ایک خط دے گیا جسے پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ عمران نے لکھا تھا۔ اس نے خط میں اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تھا۔ اس نے مکمل ایڈریس بھی لکھا تھا، البتہ اس پر موبائل نمبر لکھنا یا تو بھول گیا تھا یا اس کے پاس موبائل تھا نہیں۔ میں حیران ہوا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی اسے میرا ایڈریس یاد رہا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور مصروفیت کی بنا پر میں اس کے خط کا جواب نہ دے سکا، جان بوجھ کر اس کو اہمیت نہ دی۔ تقریباً 2 ماہ بعد اس کا خط پھر ملا جس میں گلے شکوے شامل تھے اور اب بھرپور الفاظ سے مجھے گھر آنے کی دعوت ایک بار پھر دی گئی۔ میں نے اس جواب لکھا کہ میرے پیارے دوست، تم نے مجھے عزت دی، اس کے لیے تمہارا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں بہت مصروف ہوں، جیسے ہی فرصت ملی میں ضرور تم کو ملنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ویسے ہی عمران کا علاقہ میرے شہر سے بہت دور واقع تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا دل بھی نہیں کرتا ریگستان جیسے علاقے میں جانے کو، مگر عمران مجھے مسلسل خطوط لکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے اتنی محبت سے بلا رہا ہے تو مجھے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اسی لیے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور عمران کے علاقے کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ اس کے علاقے میں آبادی بہت کم ہوتی ہے اور ان کے علاقوں کو گاؤں وغیرہ کے بجائے الاٹ کہتے ہیں، جس کے مختلف نمبرز ہوتے ہیں۔ عمران نے اپنا ایڈریس لکھا تھا الاٹ نمبر 183 اور نام بوہڑ والا بور، لہٰذا تم بوہڑ کے بہت بڑے درخت پر پہنچ کر مغرب کی جانب تقریباً 2 کلومیٹر سفر طے کرو گے تو بغیر کسی تکلیف کے سیدھا میرے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اسٹاپ پر اتر کر رکشہ لیا جس نے بوہڑ والے بور پر مجھے اتار دیا اور بولا، صاحب جی، چونکہ اس کے آگے راستہ صاف نہیں ہے لہٰذا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے یہ شام ہونے کو تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر میں بوہڑ کے درخت کے مغرب کی جانب چل پڑا۔ اونچے نیچے ریت کے ٹیلوں پر سے میں گزر رہا تھا۔ موسم اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، بڑی پیاری اور بھلی ہوا چلنے لگی۔ دور دور تک کوئی زیرو آبادی وغیرہ موجود نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ریت کے سمندر میں چل رہا ہوں۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا جو آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ عمران نے موبائل فون کیوں نہیں رکھا، کیونکہ یہاں کسی بھی کمپنی کے سگنل ہی نہیں آتے۔ مغرب کی جانب غروب ہوتا ہوا سورج دلکش منظر پیدا کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا اور آخر کار عمران کے گھر کے سامنے پہنچ ہی گیا۔ اس سارے علاقے میں صرف ایک ہی مکان موجود تھا، باقی دور دور تک ویرانہ تھا، صرف ویرانہ۔ میں نے دور دروازے پر دستک دی مگر کسی نے جواب ہی نہ دیا، حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بار بار دستک اور آوازیں دیتا رہا مگر جواب بالکل ندارت۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد میں نے ہمت کر کے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر اندر سے بہت لمبا اور بڑا تھا، تقریباً 10 میٹر لمبا صحن تھا۔ ایک راہداری کمروں تک جاتی تھی، جبکہ اس کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے خوبصورت باغیچے بنے ہوئے تھے۔ ریت کے صحن میں خوبصورت پھولدار پودے دیکھ کر میں حیران ہوا۔ سارے گھر کی لالٹینیں جل رہی تھیں۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے، برآمدہ اور کچن بھی بنا ہوا تھا۔ گھر بالکل نیا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمروں کے پاس جا کر میں نے پھر عمران کو زوروں سے آوازیں دی مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب ملتا۔ بھوک اور پیاس سے میری جان نکل رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر پڑی، جس کے اوپر گرم اور تازہ کھانا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنے کی حتمی تاریخ سے عمران کو آگاہ کر دیا تھا۔ شاید اس لمحے اس نے میرے لیے کھانا لگایا ہوگا اور کسی ضروری کام کی وجہ سے اسے باہر جانا پڑ گیا۔ یہی سوچ کر میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ گوشت اور چاول بہت مزیدار تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے جسم میں تلخی سی محسوس ہونے لگی، اس لیے میں نے غسل کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ عمران کا میں بہت انتظار کیا مگر وہ کافی دیر تک نہیں آیا۔ اچانک مجھے ساتھ والے کمرے میں کسی کے بولنے کی آواز آئی تو میں حیرت سے اٹھ کر آواز کی جانب بڑھا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی اور آرام دہ کرسی پر کوئی شخص بیٹھا مسلسل ہل رہا ہے، جس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ارباز ہوں اور آپ یقیناً۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کی شکل بہت بھیانک تھی، بالکل جلی اور جگہ جگہ سے کٹی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب تھا۔ مجھے ایک عجیب سا جھٹکا لگا اور میں نے اپنا وہم سمجھ کر ذہن کو جھٹک دیا، مگر میں اندر سے سہم گیا تھا۔ ان دنوں جنات اور بدروحوں وغیرہ کی باتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اس وجہ سے میرے اندر تھوڑا بہت حوصلہ موجود تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں صحن میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اچانک راہداری کی بائیں جانب سے ریت سرکنے لگی، جسے میں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پھر ریت اوپر کی طرف ابھرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک بہت بڑی اور بد شکل بلا نکلی اور مجھ پر غرا کر دوبارہ اسی جگہ سما گئی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر باہر کو دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دروازے کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر بہت سے ڈھانچے ہاتھوں میں تلوار اٹھائے میری جانب بڑھنے لگے۔ چاند کی چاندنی بھی اس دن عروج پر تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور پوری قوت سے دوڑ کر اندر کمرے میں گھس کر اسے لاک کیا اور کھڑکی کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا دل ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے کھڑکی پر سے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ پورا صحن خوفناک انسانی ڈھانچوں اور خوفناک بلاؤں سے بھرا پڑا تھا، حتیٰ کہ دیوار پر بھی ڈھانچے موجود تھے۔ اب میرے پاس کمرے میں محصور ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے ڈھانچے اور بلائیں زبردستی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، البتہ دروازے پر مسلسل دستک دینے اور خطرناک آوازیں نکالنے میں مصروف تھے۔ میں ہولناک عذاب میں پھنس چکا تھا۔ گرمی اور خوف سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، اوپر سے دروازے پر مسلسل ہیبت ناک آوازوں اور دستک کا سن کر میری سانس بھی رک رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دستک رک گئی، البتہ ڈھانچے بدستور صحن میں موجود تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح یہ رات بیتے گی۔ یا اللہ، یہ رات بیت جائے، ہو سکتا ہے صبح کی روشنی میں بچنے کی کوئی راہ نکل آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے بیڈ کے نیچے پانی کا کنواں ہے، کیونکہ نیچے سے پانی کی واضح آواز آ رہی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس منحوس جگہ پر آ کر اس عذاب میں مبتلا ہونے کی۔ ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ بیڈ کے دوسرے کونے سے چادر خود بخود اترنے لگی اور وہاں ایک بہت بڑا شیشہ نمودار ہوا۔
مجھے لگا جیسے میں شیشے کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہوں۔ اس کے نیچے بہت خطرناک اور ڈرونی بلا بے چینی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ شیشہ توڑ کر باہر نکل آئی۔ شیشے کے بے شمار ٹکڑے میرے جسم کے ٹکرائے اور مجھے شدید زخمی کر گئے۔ البتہ خوفناک بلا فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں زمین پر گر چکا تھا۔ میرے منہ، ناک اور دوسرے اعضاء سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت کھلنے لگی اور اس میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنا جانور نکل کر میرے اوپر گرا تو مجھے لگا جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر آن گرا ہے۔ میرا دل گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے سدھ ہو گیا۔ سورج کی کرنیں میرے چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ بہت سے لوگ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے اور میں بوہڑ کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی سب بہت خوش ہوئے اور بولے، اجنبی، صبح فجر کے وقت تم ہمیں اس درخت کے نیچے بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ ہماری ہر ممکن کوششوں کے بعد بھی جب تمہیں ہوش نہ آیا تو مجبوراً ہمیں حکیم صاحب کو بلانا پڑا، تب جا کر تم ہوش میں آئے۔ بیٹے، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات تفصیل سے بتائی تو وہ حیرانگی سے بولے کہ جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو وہاں خوبصورت اور بڑے مکان کی جگہ پرانی اور خستہ حویلی موجود ہے، اور رہی بات عمران کی تو اسے مرے ہوئے پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اصرار پر چند نوجوان میرے ساتھ اسی جگہ گئے جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ وہاں جا کر مجھے بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہاں واقعی ویرانہ اور خستہ حال پرانی حویلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے یہاں کوئی داخل نہیں ہوا ہو۔ پھر میں وہاں سے اپنے شہر کی جانب گامزن ہو گیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ آخر عمران کی روح نے مجھے یہاں کیوں بلوایا، اتنا اچھا کھانا کیوں پیش کیا، اور مجھ پر مکمل کنٹرول ہونے کے باوجود بھی جان سے کیوں نہ مارا۔ شاید وہ مجھے مذاق اڑانے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ عمران اچھا انسان تھا، یقیناً اس وجہ سے اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھول کر بھی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ اب بھی مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔